شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں قصے کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے شروع کروں گا، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے شرف سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص کی آیت نمبر 29-32 میں بیان کرتے ہیں، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگار لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی، اپنا عصا پھینک دے۔ جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بھنبھنا رہا ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مدت پوری کر لی، جس کا بیان ہم پیچھے کر چکے ہیں، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے، تاریکی بہت زیادہ ہوتی ہے اور موسم بھی بڑا سرد ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دور سے کوہ طور کی جانب سے اچانک آگ دیکھتے ہیں۔ وہ دراصل آگ نہیں، اللہ کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہیں پر ٹھہرنے کو کہتے ہیں کہ یہیں پر ٹھہرو، میں نے کہیں آگ دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میں تمہارے لیے آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو، یا کوئی خیر کی خبر لے آؤں جس سے ہمیں راستے کا تعین معلوم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لیے اور اپنی لاٹھی کو، مطلب عصا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اس کو لے کر آگ کی سمت میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو وہیں پر ٹھہرا جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز درخت ہے، اس کے اوپر نیچے چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے اور چمکتے ہوئے شعلوں کی آگ ہے، لیکن دھواں نہیں ہے۔ اور آگ بھی ایسی کہ درخت پہ آگ اتنی تیز تھی، مزید تیز ہوتی گئی، لیکن پتے سرسبز ہوتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ایک جلیل و قدر آواز آتی ہے۔ یہ آواز اللہ کی آواز تھی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں اور تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو ایک مقدس پاک میدان تہوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے گی اسے غور سے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جب تمام جہان والوں کا حساب ہوگا، سب کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جس درخت پر آگ دیکھتے ہیں، یہ آگ جس درخت پر دیکھی جاتی ہے وہ کانٹے دار درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کا یہ منظر دیکھ کر حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ آگ اتنی تیز اور درخت مزید سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ درخت آپ کی دائیں جانب پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا۔ جس وادی میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس کا نام تہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک قبلہ یعنی جنوب کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کے دائیں جانب مغرب کی سمت میں تھا۔ اس مقدس وادی کا نام تہوا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جوتے اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔
کیونکہ وہ مقدس مقام تھا اور مقدس مقام کا احترام تھا۔ بالخصوص اس پاک رات میں اس جگہ کا مزید تقدس اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو بتایا کہ اے موسیٰ، یہ دنیا فانی ہے، اصل گھر تو آخرت میں ہے، اور قیامت سے آگاہ کیا کہ دنیا میں جو اچھائی اور برائی کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بھی کی کہ اے موسیٰ، ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، یعنی دور رہنا ایسے لوگوں سے جو اپنے حقیقی مالک کی نافرمانی کریں، جو نافرمان لوگ ہیں اور اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کن فیکن کی شان دکھانے کے لیے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی یا عصا ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اے اللہ پاک، یہ تو میرا عصا ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے کھانے کی خاطر درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس عصا سے مجھے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینک دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو، لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے، سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ دوڑنے لگتا ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز کہ پتلے سانپ کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ وہ جسامت میں بہت بڑا سانپ تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اے میرے بندے، اے موسیٰ، رکو اور ڈرو نہیں، تم اس سے بے خوف ہو کر پکڑ لو، تم یقیناً میری حفاظت میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جیسے ہی اس سانپ کو پکڑا تو سانپ واپس اپنی حالت میں آ جاتا ہے، اپنی اصل حالت عصا یعنی لاٹھی بن جاتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا معجزہ عصا عطا کیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال اور اس کو نکال ڈال کر۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں تو یہ ہاتھ ایک چاندی کی طرح چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن جاتا ہے اور بالکل بے عیب، بغیر کسی داغ کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر موسیٰ تمہیں خوف محسوس ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھنا، تم تسکین حاصل کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں تو یہ فوراً اپنے پہلی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہی ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی 7 نشانیاں عطا کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے، ان کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔ اللہ پاک نے معجزات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون کی طرف جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اب وہ پرانا خیال جاگ جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور ملک مصر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اور مدین جا کر بسے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے ہاتھوں جو قتل ہوا تھا یہ لوگ مجھے مار نہ ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو مجھ سے زیادہ فصیح زبان حاصل ہے، وہ فصیح زبان والا ہے، آپ اس کو میرا مددگار بنا دیں اور وزیر مقرر کر دیں تاکہ تیرا پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے۔ اس حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مزید کہتے ہیں کہ اے میرے مالک،
مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اکیلا چلا گیا تو وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ میرا سینہ کھول دیں اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید التجا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبری عطا کر دیں، پیغمبر کے عہدے سے سرفراز کر دیں، اس طرح میری طاقت مزید بڑھ جائے گی، اور اے میرے رب اس کو میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم دونوں بھائی آپ کی تسبیح بیان کریں اور آپ کو بکثرت یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا وہ بہت بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کی اور آپ کے تمام سوالات قبول کر لیے، آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات اور نشانیاں دیں، نبوت کا منصب عطا کیا اور آپ کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو عہدہ پیغمبری سے نواز دیا کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعائیں قبول کر لیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون فرعون کی طرف میرا پیغام لے کر جاؤ اور کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کرنا کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ فرعونی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے کیونکہ تم ہماری آیات پر عمل کرتے ہو اور وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف میری نشانیاں لے کر اور اس کو ہدایت دو اور اس کام میں سستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فرعون نے سرکشی مچا رکھی ہے، اس کو میرا پیغام بڑی نرمی سے دینا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر تھے، بڑے جلالی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا جب پیغام دینا تو نرمی اختیار کرنا اور کہنا کہ نصیحت پکڑے اور مجھ سے ڈرے، اور ڈرنا خود نہیں کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، بے شک میں ہر بات سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تم دونوں جاؤ اور کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تمہاری طرف رسول ہیں اور پیغام لائے ہیں تمہاری طرف توحید کا، اور تم بنی اسرائیل پر جو ظلم اور ستم کر رہے ہو اسے بند کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کی طرف جائیں اور اپنا حکم سنائیں، میری ہدایت اس کو دعوت توحید دیں اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ سارے احکامات اور بے شمار انعامات لے کر مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی عظیم ملاقات کا ذکر تھا۔ یہ واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کی خاطر انگارے لینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ یہ عظیم اور مقدس مقام پر ملاقات تھی جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ کتنی عظیم ملاقات تھی جس کا، اور اتنا عظیم اور پیارا واقعہ تھا کہ جس سے روح خوش ہو جاتی ہے اور مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، جس کا ذکر ہم اپنی اگلے واقعے میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے جتنی معلومات اس ویڈیو میں دی ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی، اور اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔